بجٹ کے حوالے سے آج اہم ترین اپڈیٹ ہے۔ IMF کا جواب آ گیا۔ مختلف تجاویز تو تھیں کہ تنخواہوں میں کتنا اضافہ ہوگا، پینشن میں کتنا اضافہ ہوگا، ٹیکس میں کتنی چھوٹ ملے گی، پینشن پہ ٹیکس لگانے کا IMF کا مطالبہ جو تھا، پے اسکیل ریوائز ہوں گے یا نہیں۔ IMF کا موقف سامنے آ گیا۔ گورنمنٹ ریلیف دینا چاہ رہی ہے سرکاری ملازمین کو، لیکن IMF کا کیا جواب آیا، اس حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں۔ اور جو مختلف خبریں ہیں تنخواہوں اور پینشن کے حوالے سے، ایک یہ شبہ رانا صاحب کی رپورٹ ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ تنخواہوں میں صرف 6% اضافہ اور پینشن میں 7% اضافہ اس وقت جو ہے وہ یہ تجویز ہے، جبکہ دوسرا اخبار لکھ رہا ہے کہ گریڈ 1 سے 16 کے لیے 25% تنخواہوں میں اضافہ، پینشن میں 15% اضافہ۔ تو کیا حقیقت کیا ہے؟ یہ مختلف جو خبریں آ رہی ہیں ان کی کیا حقیقت ہے، اور پے اسکیل ریوائز ہوں گے یا نہیں؟ بجٹ کے حوالے سے تازہ ترین اپڈیٹ۔ میں ہوں افتخار ہاشمی۔ چینل پہ نئے ہیں، چینل ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ اس کے علاوہ ایک صوبائی حکومت نے بھی اہم ترین بجٹ کے حوالے سے اپڈیٹ دی ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ یہ سب سے پہلے جو ٹیکس میں ریلیف ملنا تھا کہ وزیر اعظم صاحب خود اعلان کر چکے تھے، وزیر خزانہ نے کئی دفعہ کہا ہے کہ تنخواہ دار طبقہ سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے، تو اس دفعہ ہم اس کو ریلیف دیں گے۔ تو آج کی اپڈیٹ یہ ہے کہ گورنمنٹ تو لے کے گئی، لیکن آسمان سے گرے کھجور میں اٹکے۔ IMF نے تنخواہ دار طبقے کے لیے ٹیکس میں کمی پر اعتراض اٹھا دیا۔ آج یہ تمام نیوز پیپر، نیوز چینل کی خبر ہے کہ IMF نے اعتراض کر دیا ہے۔ IMF بھی ہمیشہ اعتراض کرتا ہے تنخواہ دار طبقے پہ، چھوٹے سرکاری ملازمین پہ، اور IMF کا مطالبہ ہے جی پینشن پہ ٹیکس لازمی لگایا جائے۔ یہ لاسٹ ٹائم بھی مطالبہ تھا IMF کا، لیکن گورنمنٹ نے پچھلی دفعہ پینشن پہ ٹیکس نہیں لگایا تھا۔ اس دفعہ لگتا ہے جی کچھ نہ کچھ ٹیکس لگانا پڑے گا۔ اور یہ جو ٹیکس میں چھوٹ کی بات تھی کہ سیلری پرسن کو ٹیکس میں چھوٹ دیا جائے، یہ ٹیکس لابس جو ہیں ان میں کمی لائی جائے، اس میں تبدیلی لائی جائے، اور اس حوالے سے گورنمنٹ ایک پروپوزل لے کے گئی ہے۔ لیکن آج کی خبر یہ ہے کہ IMF نے اس پہ آبجیکشن کر دیا کہ آپ جو یہاں سے ٹیکس کم کرو گے وہ پورا کہاں سے کرو گے۔ ابھی تک یہ فائنل نہیں ہوا، ہو سکتا ہے انشاءاللہ تعالی بجٹ تک جو ہے وہ اس میں کچھ آ جائے بہتری، کیونکہ بڑی آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ یہ بڑی زبردست بات کی ہے نعیم صاحب نے، ذرا ان کی سنیں، پھر جو سرکاری ملازمین کی نمائندہ تنظیمیں کیا کہہ رہی ہیں، کیا یہ کچھ کر پائیں گے یا نہیں، اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نعیم صاحب کی بات ذرا سنیں، جماعت اسلامی کے جو امیر ہے۔ ہونا چاہیے کہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کو ان ٹیکسوں کی پوری جو سلیب ہے اس کو ریوائز کیا جائے۔ 1,20,000 پہلے مرحلے پر 1,20,000 تک کی جس کی ماہانہ تنخواہ ہے اس کو انکم ٹیکس سے چھوٹ دی جائے۔ پھر اس کے ساتھ جتنا بھی آپ اس سے زیادہ کے لوگوں پر آپ لگاتے چلے گئے، پروفیشنل لوگ ہیں، وہ یہاں پاکستان میں جاب کر رہے ہیں، اور اگر ان کے اندر ایک ایکسپرٹس ہیں، وہ ایکسپرٹیز ہیں ان کی، تو آپ کیوں چاہتے ہیں کہ دھکا دے کے ان کو باہر نکال دیں، کسی اور جگہ پہ جا کے وہ کام کریں؟ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، ان کا ٹیکس کا جو ریشو ہے اس کو کم کیا جائے، منیمائز کیا جائے، ریشو کو کم از کم آدھا ہونا چاہیے۔ اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے کہ زیادہ نوجوان خاص طور پر فیسیلیٹیٹ ہوں گے اور کام کریں گے یہاں پر، اس سے پاکستان ڈیولپ کرے گا۔ بڑی زبردست بات کی ہے جی کہ زیادہ تر ہم سرکاری ملازمین بھی یہی دیکھتے ہیں کہ جی یہ پہلے والے جو ٹیکس لے میں کمی لائی جائے، چھوٹے سرکاری ملازمین کو فائدہ ہو، ٹھیک ہونا چاہیے، لیکن یہ کوئی نہیں سوچتا کہ یہ جو ہائر پیڈ ملازمین ہیں ان کے اوپر ٹیکس کتنا ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ 7 لاکھ تو فکس ہے جی، پھر 35% ٹیکس ہے۔ تو یہ پوری دنیا میں جو ہائی پیڈ ملازمین ہوتے ہیں ان کی یہ کیپیبلٹی ہوتی ہے، ملک چلا رہے ہوتے ہیں، تو یہ پھر یہاں پہ کریم تو آنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، بلکہ یہاں کی کریم بھی باہر چلی جاتی ہے۔ تو یہ پورے جو یہ ٹیکس ہے اس کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے، جس طرح نعیم صاحب کہہ رہے ہیں سیلری پرسن پہ، تنخواہ دار طبقے پہ ٹیکس کم ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ تعالی بجٹ میں ہوگا۔ لیکن یہ سب سے بڑا جو رکاوٹ ہے وہ IMF ہے۔ اب IMF کو منانا یہ گورنمنٹ کا کام ہے، کیونکہ گورنمنٹ نے جب اپنی تنخواہیں بڑھانی ہوتی ہیں، جو ہمارے وزراء ہیں، مشیران ہیں، اس وقت IMF اڑے نہیں آتا، رکاوٹ نہیں بنتا۔ تو یہ تنخواہ دار طبقے کے لیے، سرکاری ملازمین کے لیے کیوں؟ پینشن پہ کوئی ٹیکس نہیں ہونا چاہیے، رول کے مطابق ہے بھی نہیں، اور اس پہ یہ رحمان علی باجوہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ ٹیکس جو ہے وہ ہم یہ جو ایک ایگریمنٹ ہوا ہے اس کے اندر شامل ہے یہ ٹیکس۔ یہ دیکھیں کہ ٹیکس لیوز میں تبدیلی لے کے آنا، یہ تو یہ انشاءاللہ تعالی ٹیکس کی بات تو ابھی چل رہی ہے۔ اچھا، تنخواہوں میں کتنا اضافہ ہوگا؟ کہ یہ جو خبریں ہیں، کوئی کہتا ہے 25%، کوئی کہتا ہے 6%، کوئی کہتا ہے 7%۔ دیکھیں، ایک جو گورنمنٹ شروع میں پروپوزل لے کے آتی ہے
یاد رکھیں جو 2023 میں تنخواہوں میں 35% اضافہ ہوا تھا، اس وقت بھی وزیر خزانہ اس وقت کے ساکھدار صاحب 15% کی تجویز لے کے آئے تھے، لیکن یہ بہر اس وقت بھی احتجاج ہو رہا تھا رحمان علی باجوہ صاحب حقیقہ کی قیادت، تو 35% تنخواہیں بڑھانی پڑیں۔ ہمارے کچھ بھائی ہیں وہ پہلے سے ابھی ذہن بنا بیٹھے ہیں جی تنخواہیں تو 5% بڑھنی ہیں، 6% بڑھنی ہے۔ رانا صاحب کی رپورٹ صحیح ہے، لیکن بجٹ والے دن بھی اس میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے اگر آپ اپنا رول پلے کریں تو۔ اگر آپ پہلے سے ایگری ہو جائیں گے تنخواہیں 6% بڑھنی ہے، پینشن 5% بڑھنی ہے، 7% بڑھنی ہے، تو اتنی ہی بڑھے گی۔ یہ کوئی خوشخبری نہیں ہے، اس طرح یہ خبر ہے کہ اب 5%، 6%، 7% بڑھتی ہے تو اس سے زیادہ تو جو مہنگائی میں اضافہ ہو چکا ہے۔ اچھا، یہ جو یہ بات کر رہے ہیں رانا صاحب، ان کی پوری ویڈیو کی میں لنک دے دوں گا، یا آپ پوری دیکھ سکتے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں، وجہ یہ بتا رہے ہیں کہ جی جو گورنمنٹ کے حوالے سے جو ان کا موقف ہے کہ اس دفعہ مہنگائی میں کمی آئی ہے، تو مہنگائی میں کمی آئی ہے تو اس مہنگائی کی شرح جو ہے اس حساب سے پینشن میں اور تنخواہوں میں اضافہ ہونا چاہیے، تو وہ اس دفعہ کم ہوگا۔ لیکن ریئلٹی کیا ہے، مہنگائی میں واقعی کمی آئی ہے یا نہیں، گورنمنٹ کے اعداد و شمار کیا کہہ رہے ہیں اور حقیقت کیا ہے، یہ آپ سب کو معلوم ہے۔ اچھا، سندھ گورنمنٹ کے حوالے سے ایک اچھی خبر آئی ہے جی کہ سندھ میں بجٹ کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں، اور ہمیشہ سندھ گورنمنٹ تنخواہوں اور پینشن میں اضافے میں نمبر لے جاتی ہے۔ اس وقت بھی سندھ کے سرکاری ملازمین اور پینشنز کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ وہاں پہ بھی تجویز 20% تنخواہوں میں اضافے کی آئی ہے، لیکن یہ فائنل نہیں ہے، مطالبات اس سے کئی گنا زیادہ ہیں۔ مطالبات زیادہ ہوں گے تو کہیں جا کے بجٹ میں وہ 20-25% پہ بات آئے گی۔ جو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس ہے، سندھ گورنمنٹ نے لاسٹ ٹائم صرف سیکریٹریٹ کے ملازمین کو دیا تھا، باقی عام ملازمین کو نہیں دیا تھا۔ اس دفعہ مطالبہ ہے سندھ حکومت سے کہ باقی تو آپ کے جو سرکاری ملازمین کے لیے جو ریلیف ہے آپ کا زیادہ ہے، اگر ایک نیا بندہ ریٹائر ہوتا ہے تو اس وقت سب سے زیادہ پینشن سندھ حکومت کی بنتی ہے، لیکن جو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس ہے یہ پنجاب نے دیا تھا، کے پی کے نے دیا تھا، وفاق نے دیا تھا، آپ نے نہیں دیا تھا۔ اس دفعہ آپ بھی یہ جو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس ہے یہ بھی اس دفعہ ملازمین کو لازمی دیں، کیونکہ آپ ہمیشہ ملازمین کے حق میں رہتے ہیں، پیپلز پارٹی ہمیشہ ملازمین کے حق میں رہتی ہے۔ تو یہ تھی جی آج کی اہم ترین اپڈیٹ۔ مطالبات ہوں گے، تجاویز ہوں گی، فائنل جو ہے آپ سب کو معلوم ہے آخری دن ہی ہوگا۔ ہم انشاءاللہ آپ کو لمحہ بلمحہ اپڈیٹ رکھیں گے۔ چینل پہ نئے ہیں، چینل ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ اللہ حافظ۔